شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی پنج سورہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اور میرے شیخ طریقت کی جانب سے یہ بڑا ہی پیارا انمول تحفہ ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے، مشہور قرآنی صورتیں، ان کے فضائل، مختلف درود، مختلف روحانی علاج، طبی علاج، اس میں فیضان درود بھی ہے۔ الاحسان بترتیبی صحیح ابن حبان، جلد 2 صفحہ 130، حدیث نمبر 901 کے حوالے سے حدیث پاک لکھی ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا نسخہ ہاتھ آیا، گناہوں کو مٹانے کا نسخہ ہاتھ آیا، کیا؟ درود پاک۔ اور صلی اللہ علیہ محمد، یہ درود خضری ہے، پورا درود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پورا درود پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت درود کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی مدنی چینل کے ناظرین حاضر ہیں انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ بنیادی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ثواب کی نیت، تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گی۔ نیت کریں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا عز و جل کہوں گی۔ اسلامی بہنیں نیت کریں کہ جب بھی نام مصطفیٰ آئے گا درود پاک پڑھوں گی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی کسی صحابی کا ذکر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گی۔ نیت کریں کہ جب بھی کسی صحابیہ کا تذکر آیا تو رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گی۔ اگر آیت قرآنی آئی تو رحمت کی امید پر توجہ سے سنوں گی۔ جو بھی نیکی کی دعوت دی گئی اس کو قبول کروں گی، عمل کروں گی۔ اسلامی بہنیں نیت کریں کہ جو بھی مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں، اگر جن کے پاس لکھنے کا انتظام ہے، ان اہم مدنی پھولوں کو لکھوں گی اور بعد میں عمل بھی کروں گی، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلے کئی سلسلوں سے حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ عالمہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ 8واں سلسلہ ہے۔ آپ کے اقوال جو بڑے حکمت بھرے ہیں، جن میں فکر آخرت ہے، جس میں ترغیب ہے، جس میں ترہیب ہے، وہ ہم سن رہے ہیں۔
اور مدنی پھول بھی چن رہے ہیں۔ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت کس سے حاصل کی؟ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو انبیاء کرام کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور جب آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، پھر آپ نے اللہ کے محبوب سے تربیت حاصل کی۔ سبحان اللہ، جس نے اللہ کے محبوب سے تربیت حاصل کی ہو، اس کے ارشادات کیسے ہوں گے، اس کے اقوال کیسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو پچھلے 7 سلسلوں سے ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اقوال مبارک سن رہے ہیں اور اس کے متعلق مدنی پھول بھی چن رہے ہیں۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی امی جان کے وہ اقوال مبارک سننے کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 3280۔ ہماری امی جان ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، بنت امیر المؤمنین، اور شہزادی ہیں کن کی؟ جو مومنین کے امیر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں ذکر خفی جسے کرامن کاتبین نہیں لکھتے، اس کا ثواب ذکر جہری سے 70 گنا یعنی 70 ٹائمز زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذکر خفی، پوشیدہ ذکر، دلی ذکر، جس سے کرامن کاتبین معزز لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ بھی نہیں لکھتے، اس کا ثواب جو ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ بلند آواز سے کیے گئے ذکر سے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذکر خفی کی فضیلت ہماری امی جان نے اس اپنے مبارک اقوال میں بیان فرمائی۔ میں آپ کو ذکر خفی کی اقسام، خزائن العرفان جو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اور تفسیر مفسر قرآن خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اس سے ذکر کی اقسام آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، انشاءاللہ ذکر کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ چنانچہ سورہ بقرہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کا جز ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اب یہ لکھنے والی باتیں، یاد کرنے والی باتیں۔ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 لسانی یعنی زبانی، نمبر 2 قلبی دلی، نمبر 3 بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر کرنا۔ اب اس کی ڈیٹیل سنیے۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سب ذکر لسانی ہے۔ خطبہ یہ بھی ذکر لسانی ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفار، دعائیں کرنا اس میں داخل ہیں۔ جو میں ایک بیان کروں یہ بھی ذکر اللہ ہے، اذان یہ بھی ذکر اللہ ہے، اس کا جواب دینا یہ بھی ذکر اللہ ہے، سنت سیکھنا سکھانا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور وہ صرف وہی ذکر اللہ نہیں ہوتا کہ اللہ 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 الا اللہ الا اللہ، یہ بلا شبہ ذکر ہے، لیکن یہی ذکر نہیں ہے، ذکر کی اور اقسام بھی ہیں جو اس میں سے کچھ میں نے عرض کی۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ اپنے انسان بنائے جانے پر غور کرے آدمی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسلام کی نعمت ملی، اس پر غور کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فکر آخرت کرے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو نعمتیں دی ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، سوچنے کی قوت، نہ جانے کیسی کیسی طاقتیں، کیسی کیسی نعمتیں دی، ماں باپ دیے، اولاد دیے، بہن بھائی دیے، اسلام کی دولت دی، اور دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی والیاں اور تنظیمی ذمہ داریاں، کتنی نعمتیں، شمار کر سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا یہ ذکر قلبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں غور کرے، زمین و آسمان کا بننا، یہ بارش کا آنا، موسموں کا تبدیل ہونا، دن اور رات کا بدلنا، یہ چاند اور سورج کا آنا، ان کا چمکنا، ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا، ہواؤں کا چلنا، پتہ نہیں کتنے دلائل ہیں قدرت کے، اس پہ غور کرے۔ علماء کا استنباط، مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ علماء قرآن سے، حدیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں، یہ بھی ان کا ذکر قلبی ہے۔ اچھا، ذکر بالجوارح کیا ہے؟ ذکر بالجوارح اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے کہ سارا بدن اللہ کی راہ میں ہے، تو سارے اعضاء کے ساتھ بندہ ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ، نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ زبان کا ذکر بھی ہوتا ہے نماز میں، لسانی ذکر بھی ہوتا ہے، قلبی ذکر بھی ہوتا ہے، اور بالجوارح بھی ذکر ہوتا ہے۔ تسبیح و تکبیر، ثنا و قرات ذکر لسانی، خشوع و خضوع، اخلاص ذکر قلبی، قیام، رکوع، سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ اور صحیحین کی حدیث میں ہے، یعنی بخاری و مسلم شریف میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں، اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہیں، ذکر بالجہر، بلند آواز سے ذکر کرنے کو بھی، اور ذکر بالاخفاء کو بھی۔ تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ ذکر خفی، یہ ذکر بالجہر جو بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، اس سے 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ذکر خفی افضل کیوں؟ غور کیجیے۔ اور جامع صغیر کی جو شرح ہے، التیسیر، جلد اول صفحہ 269، اس پر لکھا ہے ذکر خفی ذکر جہری سے افضل اس لیے ہے کہ یہ ریا سے، دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، اس لیے افضل ہے۔ اور رسالہ قشیریہ میں یہ لکھا ہے کہ ذکر خفی ملائکہ نہیں لے کر جاتے، وہ اس پر اطلاع نہیں پاتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ یہ اللہ تعالی اور اس کے بندے کے درمیان پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر خفی جو ہے، پوشیدہ ذکر جو ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں، بندہ اللہ تعالیٰ کے دلائل پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرے، اس کی کبریائی و عظمت پر غور کرے، سبحان اللہ، وہ آخرت پر غور کرے۔ کیا بات ہے! حضرت سیدنا امام مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فیض القدیر جلد 3 صفحہ 763 پر لکھتے ہیں، پس جب مخلوق کو جمع فرمائے گا، فرشتے ایک شخص کا اعمال نامہ جو کچھ اس کا فرشتوں نے لکھا ہوگا بارگاہ رب العزت میں پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو اس کی کوئی چیز لکھنے سے رہ تو نہیں گئی؟ فرشتے عرض کریں گے، یا رب ہم نے اس کی ہر چیز جس کو ہم نے شمار کیا لکھا ہے، نہیں چھوڑی۔ اللہ عز و جل بندے سے ارشاد فرمائے گا، بے شک میرے پاس تیری ایک چیز جس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، آج میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر خفی، جو دل میں اللہ کو یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 طائران جنا میں تیری گفتگو۔ طائران جنا یعنی جنت کے جو پرندے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش گلو، وہ اچھی آواز والے مولا تیرا ذکر کرتے ہیں۔ طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش گلو۔ کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہو۔ اللہ 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 اللہ۔ کاش ہماری زبان ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہے، ذکر اللہ سے تر بتر رہے۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 1882 میں ہے، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ میٹھے بول میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، بیانات عطاریہ حصہ سیوم کا ایک ہے، یہ الگ سے بھی ملتا ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، 12 رسالوں میں سے ایک ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 12 صفحہ 131 حدیث نمبر 12786 لکھا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب فضول بک بک سے کیا حاصل؟ تلاوت کریں، نعتیں پڑھیں، نیکی کی دعوت دیں، درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، تسبیح فاطمہ 33 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، اور سوتے وقت پڑھیں گی انشاءاللہ آج کے کام کی جو تھکن دور ہو جائے گی، کل کے کام کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں، اور یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ سنیے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3807، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ پودا لگا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اور چاروں کلمات کہے تو 4 درخت جنت میں لگا دیے جائیں گے۔ عمر راز آیا مکن در گفتگو، ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او، یعنی فالتو باتوں میں عمر عزیز ضائع مت کر، ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر۔ اللہ 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 اللہ۔ تو لگائی بجھائی میں کیا حاصل؟ غیبت سے کیا حاصل؟ ہاں کیا حاصل؟ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو جہنم،
چغل خوری میں کیا حاصل؟ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ فضول باتوں سے کیا حاصل؟ میچ پر تبصرے کیا حاصل؟ موسم پر تبصرے کیا حاصل؟ سیاست پر کومنٹس کیا حاصل؟ کسی کے کپڑوں کے ڈیزائن پر تبصرے کیا حاصل؟ اور یاد رکھیں، کپڑے کی خرابی بھی بیان کی تو یہ بھی غیبت ہے، چپل کی خرابی بیان کی یہ بھی غیبت ہے، سواری کی خرابی بیان کی یہ بھی غیبت ہے، زیور کے ڈیزائن پر تبصرے کیے اور اس کو نامناسب کہا، غلط کہا، درست نہ کہا، پرانا کہا، پرانا ماڈل ہے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ تو کیا حاصل؟ ذکر اللہ کریں، اللہ کی یاد کریں، جنت میں درخت لگوائیں۔ تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کی ترغیب دلا رہی ہیں، اور بالخصوص ذکر خفی کی ترغیب دلا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، کیا بات ہے، تنہائی ہو، رب کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں، اللہ کی محبت میں آنسو بہائیں، اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کاش تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، ذکر خفی جسے کرامن کاتبین نہیں لکھتے، اس کا ثواب ذکر جہری سے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی شرح میں بتایا گیا کہ ذکر خفی اس لیے افضل ہے کہ یہ ریاکاری سے دور ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ ہماری امی جان ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور مبارک ارشاد سنیے۔ فرماتی ہیں، لوگوں کو صحابہ کرام کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسی مخلوق پائی جاتی، ایسے بدنصیب پائے جاتے ہیں، اور واقعی بدنصیب، جی ہاں، ان کی بدنصیبی دیکھیے کہ ان کو صحابہ کرام کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا اور یہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، یہ صحابی ہے۔ اور ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا، صحبت پائی، ایمان پر خاتمہ ہو، یہ تابعی ہے۔ اسی طرح تبع تابعی۔ تو صحابہ کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا، اور لوگ ایسے ایسے بدتمیز اور بدنصیب ہیں، غصاکیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ان کی بدنصیبی دیکھیے کہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 33,086، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ تو لعنتی ہے وہ جو مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو گالی دے، ان کی شان میں گستاخی کرے۔ تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں۔ جن کو جنت کی بشارت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی وہ تو جنتی ہیں ہی، بقیہ بھی سارے صحابی جنتی، اصحاب بدر جنتی، اصحاب احد جنتی، غزوہ حنین والے جنتی، سارے صحابی جنتی، مہاجرین صحابی جنتی، انصاری صحابی سارے جنتی، سارے جنتی۔ اور صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، یعنی برا بھلا کہنا، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 883 پر جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ کون سا کام؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان عظمت نشان میں غستاخی کرنا۔ 843 صفحہ پر یہ لکھا ہے، اور شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی، یہ بہت عظیم بزرگ ہیں، 974 سنہ ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا۔ یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دینا کبیرہ گناہ ہے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد لکھا ہے المعجم الکبیر حدیث نمبر 349، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، میرے لیے صحابہ منتخب فرمائے، ان میں سے میرے لیے وزیر انصار اور رشتہ دار بنائے، لہٰذا جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے نہ تو نفل قبول فرمائے گا نہ ہی فرض، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دے، بکواس کرے، ان کی شان عظمت نشان میں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بڑی شان ہے۔ اور دعوت اسلامی والے الحمدللہ، دعوت اسلامی والوں کو امیر اہل سنت شیخ طریقت کی صحبت ملی ہے، اور آپ تو سبحان اللہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء کے بھی آپ شائدہ ہیں سبحان اللہ۔ اور آپ کے وہ مشہور کلام ہے نا، آئیے اس کے کچھ اشعار بھی ہم پڑھتے سنتے ہیں۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، امہات المؤمنین و چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، احمد رضا، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صحابہ کرام سے جن کو پیار ہے، اہل بیت اطہار سے جن کو پیار ہے، اولیاء سے جن کو پیار ہے، انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو ان کے ایک کے نہ مد کو پہنچے نہ آدھے کو۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 1 سا 4.5 سیر کا، مد 1 سیر آدھا پا ہوا، یعنی یہ شرح مشکات مرآت کے جلد 8 کے صفحہ نمبر 335 سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں یعنی میرا صحابی قریباً 1.25 سیر جو خیرات کرے، یہ اناج ہے، جو گندم کی طرح کا ایک اناج ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ وہ غوث ہو، قطب ہو یا عام مسلمان، پہاڑ بھر سونا خیرات کرے، اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابی کے 1.25 سیر کو نہیں پہنچ سکتا۔ لکھتے ہیں یہی حال روزہ نماز اور ساری عبادات کا ہے، جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا، اور ان کی عبادات کا کیا کہنا۔ مزید حدیث پاک سنیے، اسی جلد نمبر 8 مرآت کے صفحہ نمبر 342 پر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی تو قریب ہے اللہ عز و جل اسے پکڑے۔ اس کی شرح میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے صحابہ سے بغض مجھ سے بغض ہے، تو اس کے برعکس صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے،
مدینہ طیبہ کے خار سے محبت، وہاں کے جانوروں، وہاں کے کتوں سے محبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے اور اس کا نتیجہ بھی۔ اور صحابہ کرام کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، جن اکھیاں نے دلبر دیکھیا او اکھیاں تک لئیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ گئیاں۔ صحابہ کرام کی وہ آنکھیں جنہوں نے آقا کو دیکھا۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ صحابہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، اولیاء کا ادب سکھایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ مدنی ماحول اپنائیں گے، اچھی صحبت اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے ہو جائیں گے، بری صحبت اپنائیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک ارشاد ہم سن رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 13 صفحہ 360 حدیث نمبر 35886۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بروز قیامت جس سے حساب میں جرح کر لی گئی اس کی مغفرت نہ ہوگی۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس حدیث کی اب شرح جو مرآت جلد 7 کے صفحہ نمبر 401 پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی وہ سنیے، اس سے پہلے حدیث پاک سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں فرماتے سنا گیا، یہ دعا کرتے ہوئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، قلت یا نبی اللہ مل حساب الیسیر۔ تو عرض کیا گیا، یا نبی اللہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ اس کے نام اعمال نظر کرا دی جاوے، اس کو دکھا دیے جائیں، پھر اسے معافی دے دی جائے۔ جس سے حساب میں اس دن جرح کر لی گئی اے عائشہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس کی شرح سنیے۔ یعنی ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بعض نمازوں میں یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل مجھ سے آسان حساب لے۔ اچھا، اب مفتی صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب نہ ہوگا۔ اس محبوب اعظم کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کے خاص غلام بے حساب بخشے جائیں گے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ تو ہماری امی جان نے سوال کر کے مسئلہ حل کروا دیا۔ اور سبحان اللہ، آسان حساب کیا ہے؟ جس حساب یسیر کی آپ دعا سکھا رہے ہیں اور رب تعالیٰ اپنے کلام میں خبر دیتا ہے یہ حساب یسیر ہے۔ تو حساب یسیر کیا ہے کہ اعمال دکھائے جائیں اس کو، پھر اس کو معاف کر دیا جائے، جرم دکھائے جائیں اور معاف کر دیے جائیں، یہ کیا ہے؟ آسان حساب۔ اور اگر جرح ہو گئی، جرح کیا ہے؟ تم نے گناہ کیوں کیے؟ یہ سخت حساب ہے۔ غور کیجئے، ہم نے دیکھا تو پوچھا گیا کہ کیوں دیکھا، کھایا پوچھا کیوں کھایا گیا، چلے پوچھا گیا کیوں چلے، گناہوں کے معاملات میں پوچھا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما۔ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب۔ اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ کاش ہم بھی بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تہجد گزار بے حساب بخشے جائیں گے مختلف روایتوں میں، مصیبتوں پر صبر کرنے والے بے حساب بخشے جائیں گے، جن کو اللہ چاہے گا بے حساب بخشے جائیں گے۔ تو حساب ہو گیا تو مارے جائیں گے، اگر جرح ہو گئی تو مارے جائیں گے۔ تو کاش ہم بے حساب بخشے جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، کاش۔ سیداتنا ام المؤمنین کا فرمان عالی شان مزید سنیے، آپ کا قول مبارک مزید سنیے۔
فرماتی ہیں تم میں سے کوئی سورہ واقعہ پڑھنے سے عاجز نہ رہے. تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ 367 پر آپ کا یہ مبارک ارشاد لکھا ہے. سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اللہ نصیب فرمائے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اب اکثر مسلمان نہیں پڑھتے، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، اور اکثر کو تو صحیح بات ہے پڑھنا ہی نہیں آتا، مخارج درست نہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور سورہ واقعہ یہ تو بہت پیاری صورت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، پورے قرآن کے فضائل ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. پڑھتے جائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے بلند درجات ملیں گے. تو سورہ واقعہ مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 100 پر اس کی فضیلت جو درج ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ کرے ہمیں ترغیب ہو، اس کی حرص پیدا ہو اور ہم پڑھا کریں. روح المعانی جلد 7 صفحہ 183 کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ سورہ واقعہ. اب پتہ نہیں کیا کیا سکھایا، کیا کیا سکھایا، باٹنی، زولوجی، میتھ، انگلش، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا سکھایا، قرآن سکھایا. اور جو بچوں اور بچیوں کو بلوغت کے بعد معاملات ہوتے ہیں وہ سکھائے، باپ بیٹے کو سکھائے اور ماں بیٹی کو سکھائے. لیکن یہ نہیں سکھانا اور نہ جانے کیا کیا سکھانا ہے. اور گھر میں طرح طرح کے گناہوں برے چینل چلتے ہیں تو پھر تو گانا بھی سیکھتے ہیں بچے بھی بچیاں بھی، معاذ اللہ ڈانس بھی سیکھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور نہ جانے کیا کیا واحیات سیکھتے ہیں، علم دین نہیں سیکھتے. دیکھیں سورہ واقعہ کی کتنی پیاری فضیلت ہے، یہ خوشحالی کی صورت ہے. اور فقیہ امت حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی ایسے مرض میں جس کے بعد موت کا سلسلہ ہوتا ہے. امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمانے لگے اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے، کچھ مال دے دوں، خزانہ دے دوں، کیسا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا، تمہاری بیٹیاں ہیں، ڈاٹرز جو ہیں، ان کو کام آئے گا، خزانہ لے لو مجھ سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہوگا. فقر و فاقہ ڈر لگتا ہے نا، تو بچنے کی تدبیریں کریں، گھر میں قرآن پڑھیں، سورہ واقعہ بالخصوص گھر میں بچیاں تلاوت کریں، بچے تلاوت کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی، فقر و فاقے سے نجات حاصل ہوگی. ہماری امی جان اس کی ترغیب دلا رہی ہیں. تو مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کے لیے تو قائم کی ہیں، اسلامی بہنیں اس میں پڑھیں فی سبیل اللہ، پریشان نہ ہو. اسکول اور کالج میں تو آپ فیس دے کر پڑھتی ہیں، یا آپ کو فری آف کاسٹ پڑھایا جائے گا، ساتھ میں اور بھی جو اسلامی بہنوں کے ضروری مسائل ہوتے ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں. سیکھ لیجئے، مفت میں سیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو مدنی قاعدہ مفت میں دے دیا جائے، آپ آئیے تو صحیح، سیکھ لیجئے. اور جو اسلامی بہنیں سکھانا جانتی ہیں یعنی قرآن پاک جانتی ہیں، پڑھنا جانتی ہیں، وہ پڑھائیں. جو پڑھنا نہیں جانتی وہ پڑھ لیں. مدنی ماحول میں یہ بس خوب آخرت بنانے کے مواقع ہیں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے، بہت پیارا پیارا ہے. اس میں بس صحیح معنوں میں آ جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. دعوت اسلامی والوں کو یہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں امیر اہل سنت جیسے بزرگ مل گئے، اور سبحان اللہ نورانی چہرے والے بزرگ. یہ رسالہ ہے مدنی بہاروں کا، اس میں سے خواب میں
امیر اہل سنت کی زیارت کے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مراد آباد ہند کے اندر تو بہت دعوت اسلامی کا کام ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی اسلامی بہنوں میں بھی۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی جو مراد آباد ہند یعنی انڈیا میں وہ رہتے ہیں، ان کے خط کا، ان کے لیٹر کا لب لباب یعنی خلاصہ سمری یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے ایک رات میں سویا ہوا تھا، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھا؟ خوبصورت باغ، اور دیکھا سنت کے مطابق سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ، ان کی داڑھی میں مہندی لگی ہوئی تھی، چہرہ نور برسا رہا تھا، سر پر امامہ سجا ہوا تھا، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا یہ نماز مکمل کریں تو ان سے ہاتھ ملاؤں اور پوچھوں آپ کون ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں جاگا تو دل میں عجیب سی راحت اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار خیال آتا یہ کون بزرگ تھے، کیونکہ خواب والے نورانی چہرے والے بزرگ یہ مجھے پہلی بار نظر آئے تھے، اور ان کو دیکھنے کے بعد دنیاوی جھمیلوں سے میرا دل بیزار ہونے لگا اور نیکی کی طرف دل مائل ہونے لگا۔ علم دین سیکھنے کا شوق ہوا، نیک محافل میں شرکت کا معمول بننے لگا۔ اسی شوق میں ایک دن دعوت اسلامی کے سنت و بر ہفتہ وار اجتماع میں علم دین سیکھنے کی نیت سے حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ پورا اجتماع پربہار، آخر میں جو دعا ہوئی اس کی آہوزاری نے تو بس میرے دل میں انقلاب برپا کر دیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہونے میں اس دعا نے اہم کردار ادا کیا۔ جب اجتماع ختم ہوا تو ایک مبلغ نے انفرادی کوشش کی، امیر اہل سنت کے سنت و بھرے بیانات کی ترغیب دلائی، بلکہ ہاتھوں ہاتھ انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے 2 بیانات بنام قبر کا امتحان باحیا پرندہ سننے کے لیے دے دیے۔ پہلی فرصت میں جب سنا تو قبر و حشر کے ہولناک مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ گھبرا کر توبہ کی، رفتہ رفتہ مدنی ماحول کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ انہی دنوں کانپور ہند میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں امیر اہل سنت بھی تشریف لائے۔ یہ کہتے کہ میں اجتماع میں شریک ہوا، جب امیر اہل سنت کی زیارت کی تو میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی ہستی ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، سبز امامہ انہوں نے پہن رکھا تھا اور مہندی والی داڑھی تھی۔ تو میرے دل میں مدنی انقلاب انہی کی زیارت کی برکت سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے فیض کی برکت سے تا دم تحریر حلقہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ دیکھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اسلامی بھائی جو امیر اہل سنت کو جانتا بھی نہیں تھا، دعوت اسلامی کو جانتا بھی نہیں تھا، امیر اہل سنت نے خواب میں زیارت کرائی اور زیارت کی برکت کیا ہوئی، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اجتماع میں آئے اور بیانات سنے تو کیسے وہ بدل گئے، تبدیل ہو گئے، صرف نیک نہیں بنے، نیک بنانے والے بن گئے۔ امیر اہل سنت کے بیانات کی کیا بات ہے، امیر اہل سنت کی زیارت کی کیا بات ہے، امیر اہل سنت کی غلامی کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشادات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔